بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلبہ، بی اے سال اول تھرڈ ایئر کے اسلامیات لازمی کا آج یہ ہمارا پہلا لیکچر ہے، جس میں سب سے قبل ہم اپنے کورس کا مختصر تعارف کرتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ہمارے کورس میں شامل ہے قرآنی آیات کا ترجمہ اور تشریح، یعنی سب سے پہلے ان کا قرآن مجید کی مختلف آیات اس سلیبس میں ہمارے شامل ہیں، جس میں سورۃ البقرہ، سورۃ الحجرات، سورۃ المومنون، سورۃ الفرقان، سورۃ الانعام اور اسی طرح دیگر صورتوں کی چنیدہ آیات ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، جن کا ترجمہ اور تشریح ہم نے کرنا۔ اس کے بعد ہمارے سلیبس میں دوسری چیز جو شامل ہے وہ ہے احادیث کا ترجمہ اور تشریح۔ مختلف احادیث ہمارے نصاب میں شامل ہیں جن کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے اور تشریح کرنا۔ تیسری چیز ہے ہمارے سلیبس میں عربی گرامر کے مختلف قواعد ہیں جو ہم نے پڑھنے ہوتے ہیں، اور ان میں سے بھی مختصر سوالات ہمارے پیپر میں آتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عناوین ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، جیسے مطالعہ سیرت النبی کی ضرورت و اہمیت، تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت، اقامت دین کا نبوی طریقہ کار، اسی طرح قوت و اتحاد امت، اور اسی طرح دیگر عنوان ہمارے سلیبس میں شامل ہیں جن کا تذکرہ ہم انشاءاللہ آگے کریں گے۔ پانچویں نمبر پر اسلامی تہذیب و تمدن کے حوالے سے مختلف عنوان ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، جیسے اسلامی تہذیب کی خصوصیات، اسلامی اور مغربی تہذیب کا تقابل ہے، تہذیبوں کے تصادم کے نظریے کا تنقیدی جائزہ، اور اسی طرح دیگر مسلم سائنسدانوں کے مختصر احوال و خدمات اور دیگر جنم و عنوانات ہم اس میں شامل ہیں ہمارے۔ اسی طرح لاسٹ پہ معروضی سوالات جو ہے نا، جو پورے سلیبس میں سے آتے ہیں، یہ ہمارا کورس ہے بی اے اسلامیات لازمی تھرڈ ایئر کا۔ تو آ جاتے ہیں ہمارے پہلے لیکچر کی طرف۔ تو سب سے قبل ہم جو قرآن مجید کی آیات ہمارے سلیبس میں شامل ہیں ان کا ترجمہ اور ان کی مختصر تشریح آج اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات شامل ہیں جس کو ہم آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کا ترجمہ ہم ویسے ہی کرتے ہیں الف لام میم۔ ذالک الکتاب یہ کتاب، لا ریب کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں، ھدی للمتقین یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ تو یہ ہماری پہلی آیت ہے اس سلیبس کی۔ اب اس آیت کی تشریح کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو عمومی نکات اس قرآن مجید کی آیت میں بیان ہوئے ہیں ان کو ہی آپ ہیڈنگ دے کر لکھ دیں گے۔ تو جیسا کہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں الف لام میم کا لفظ آیا ہے، تو یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف صورتوں کے آغاز میں یہ حروف آئے ہیں، جن میں قرآن مجید کی 29 صورتیں ایسی ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ بعض صورتوں کے شروع میں ایک ہی حرف ہے جیسے صاد، نون وغیرہ، اور بعض کے شروع میں ایک سے زائد حروف آتے ہیں جیسے حامیم، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد۔ تو ان حروف مقطعات میں مختصر طور پر میں ذکر کر دوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کو چیلنج دینے کے لیے نازل کیے تھے کہ اگر تمہیں اپنی عربی پر اتنا ہی ناز ہے تو ان کلمات کے معنی، ان کا مفہوم بتلاؤ، جبکہ وہ سب کے سب لوگ اس سے عاجز آ گئے تھے۔ تو اس کے ترجمہ کے اندر یا اس کی تشریح کے اندر علماء یہی لکھتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ ان کلمات کا مفہوم، ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی
بہتر جانتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اس آیت مبارکہ میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر قرآن مجید کی عظمت اور اس کی حقانیت بیان ہوئی ہے۔ ان سے ایک طرف یہ واضح کیا گیا کہ یہ کتاب کوئی معمولی یا عام کتاب نہیں بلکہ غیر معمولی اور خاص کتاب ہے۔ یہ کسی مخلوق کا نہیں بلکہ خالق کا کلام ہے۔ اس میں بیان کردہ امور و تعلیمات میں قطعاً کوئی شک و شبہ نہیں۔ یہ کتاب جو کچھ بھی کہتی ہے 100% درست ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قرآن کا ایک بہت ہی اونچے اور بلند مرتبے والی اور ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر کتاب ہونا اس وقت سے روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے جب ہم اس کتاب کا دیگر کتب سے موازنہ کرتے ہیں۔ انسانی تو انسانی کوئی دوسری الہامی کتاب بھی اس کے مقابلے پر نہیں رکھی جا سکتی۔ تو یہ قرآن مجید کی عظمت اور اس کی حقانیت ہے۔ اس میں دیگر جو ہے نا وہ ہم یہ بھی قرآن مجید کا محفوظ ہونا، اس کا جامع ہونا، عالمگیر کتاب ہونا، معجزانہ اسلوب و بیان اس قرآن مجید کا، اسی طرح اس قرآن مجید کا ایک خاص اثر جو ہے وہ اسی طرح تعلیم مساوات و اتحاد، ربط و نظم، یہ مختلف خصوصیات ہیں قرآن مجید کی جو ہم اس آیت مبارکہ کی تشریح کے تحت ذکر کر سکتے ہیں۔ آخری چیز جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے وہ ہے ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین پرہیزگار، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، وہ کون ہیں؟ ان کی صفات آگے والی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین وہی ہوتے ہیں جو تقوی کے حامل ہوتے ہیں، یعنی جو تقوی کو، اب اللہ تعالیٰ کے خوف کو، اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ یہ آیت، یہ قرآن مجید ایسے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ دوسری آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تشریح کی طرف۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی 3 صفات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے ہے ایمان بالغیب، کہ متقین کی پہلی صفت ایمان بالغیب ہے۔ غیب پر ایمان سے مراد ان اندیکھی چیزوں پر ایمان لانا ہے جن کا علم اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیغمبروں کی معرفت عطا کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ اب ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو انسانوں نے بالمشافہ دیکھی ہو، بلکہ یہ ساری کی ساری اندیکھی چیزوں پر ایمان لانا، یہ ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ دوسری صفت ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اقامت صلاۃ۔ متقین کی دوسری صفت نماز قائم کرنا ہے۔ نماز اسلامی نظام عبادات میں سب سے اہم جز ہے، یہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی خصوصی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اللہ تعالیٰ نے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز سے فرد اور معاشرے کی سطح پر بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ نماز آدمی کو برائی سے بچاتی، احساس بندگی پیدا کرتی ہے، پابندی وقت، طہارت و پاکیزگی، فرض شناسی، مداومت عمل کا درس دیتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق، سکون قلب، گناہوں کی بخشش اور فلاح دارین کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس سے افراد معاشرہ میں باہمی انس و محبت، ہمدردی اور غمگساری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اطاعت امیر اور نظم و ضبط کی تربیت ملتی ہے اور مسلمانوں کی جمعیت و قوت کا اظہار ہوتا ہے۔
تیسری صفت اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی جو بیان کی ہے وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرنا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مال کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر قربان کر دینا یہ مومنین کی خاص صفت ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ مومن لوگ اللہ کی محبت میں یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ کی محبت میں قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مساکین، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلام آزاد کرنے والوں کو ان پر خرچ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی صفات بیان کی ہیں، ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ تو یہ پہلی تین صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے متقین کی بیان کی ہیں، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ۔ آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ، یعنی متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ متقین لوگ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا ہے یعنی قرآن مجید، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو یقین رکھتے ہیں اس چیز پر جو تم پر نازل کی گئی، اتاری گئی، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ تم سے پہلے اترا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے متقین کی دو صفات بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ الہامی کتابوں پر ایمان، تو اس میں بھی دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ سب سے پہلے وہ آپ پر جو نازل شدہ کتاب ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان دونوں ایمان میں فرق یہ ہے کہ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، اس پر ایمان یہ لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، یہ برحق کتاب ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اور سابقہ کتب پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ان کو برحق سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اور دیگر بعض انبیاء کو جو صحف عطا کیے ہیں وہ برحق تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا تھا۔ الہامی کتابوں پر ایمان سے مراد یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ انبیاء اور رسول پر جو بھی کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے وہ سب اللہ کی طرف سے تھے، لیکن آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل ہو جانے کے بعد وہ سب منسوخ ہو گئے، اب صرف قرآن پر عمل کیا جائے گا۔ پہلی کتابوں میں تحریف و تبدیل ہو چکی ہے، ان کی صداقت کو جانچنے کا معیار صرف قرآن مجید ہے، ان کتابوں کی صرف انہی باتوں کو درست سمجھا جائے گا جو قرآن مجید کے خلاف نہیں ہوں گی۔ تو یہ الہامی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ پانچویں صفت اللہ تعالیٰ نے متقین کی یہ بیان کیا ہے کہ ایمان بالآخرہ، کہ متقین کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ عقیدہ آخرت انسان کے دل میں مضبوطی سے جمے ہوئے تصور کا نام ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا بلکہ اس دنیا کے بعد ایک نیا جہاں قائم ہوگا، انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس نئے جہان اور نئی زندگی میں اللہ تعالیٰ انسانوں سے ان کی گزشتہ زندگی اور گزشتہ جہان میں کیے گئے اعمال کا حساب لے گا۔ نتیجے کے طور پر اچھے لوگ ہمیشہ کے عیش و آرام کے گھر جنت میں، اور برے لوگ ہمیشہ کے رنج و الم کے مقام جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے ایمان بالآخرت کا مفہوم، کہ متقین کی یہ پانچویں صفت ہے کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ان آیات کے اندر متقین کی صفات بیان کی ہیں۔ تو آخری آیت جو آج کے ہمارے لیکچر کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کا جو صلہ ہے ان کو دیا جائے گا، وہ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون،
اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، انہی لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت ہے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، مراد کو پہنچنے والے ہیں، کامیابی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے متقین کا ہی ہدایت یافتہ ہونا بیان کیا ہے، کہ متقین کی علامات و صفات کو بیان کرنے کے بعد اس آیت مبارکہ یعنی آیت نمبر 5 میں واضح فرمایا کہ یہی لوگ اپنے رب کے فضل و کرم سے راہ راست پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی اس راہ کے علاوہ کسی دوسری راہ پر چلنے والے ہرگز راہ راست پر نہیں، چاہے وہ خود کو بڑے ہی دانا سمجھتے ہوں، عقل مند خیال کرتے ہوں کہ وہ صحیح اور سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، نہیں بلکہ وہ بھٹک رہے ہیں۔ کامیابی اور کامرانی صرف انہی کا مقدر ہے جو متقین ہیں اور جن کے اندر یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے آج کی ہماری آیات جن کے اندر ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات کا ترجمہ اور ان کی تشریح کو سنا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ آپ ان کو اچھی طرح سے عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔